السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ SUS کی جانب سے درس نظامی ٹیوٹوریلز میں خوش آمدید۔ البلاغہ سیریز پارٹ 10B فی الحقیقت والمجاز آن لٹرالٹی اینڈ فگریٹیونیس۔ حقیقت دو چیزوں کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے، نمبر 1 سچ اور جھوٹ کے اعتبار سے، نمبر 2 کہنے والے کے اعتقاد کے اعتبار سے۔ حقیقت کے اعتبار سے بنایا گیا نقشہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اگر کسی آدمی کا اعتقاد موجود ہو کہ اللہ شفا دیتا ہے اور کہے اللہ نے شفا دی، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہی ہو سکتا ہے، تو یہ جملہ حقیقت کے اعتبار سے سچ ہوگا۔ اور اگر اس کا اعتقاد موجود ہو کہ دوا شفا دیتا ہے اور کہے دوا نے شفا دی، اور ایسا کہنے والا کافر ہی ہو سکتا ہے، تو یہ جملہ حقیقت کے اعتبار سے جھوٹ ہوگا۔ اور اگر کسی کا اعتقاد موجود نہ ہو کہ اللہ شفا دیتا ہے اور کہے اللہ نے شفا دی، تو ایسا کہنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، اور یہ جملہ حقیقت کے اعتبار سے سچ ہوگا۔ اور اگر کہے دوا نے شفا دی اور اعتقاد نہ ہو، تو ایسا کہنے والا تو مسلمان ہی ہو سکتا ہے، تو یہ جملہ حقیقت کے اعتبار سے جھوٹ ہوگا۔ سوال: ہم حقیقی جملوں میں اتنی بحث کیوں کرتے ہیں، حالانکہ ان میں تو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ تو سیدھے سادے جملے ہوتے ہیں، ہم مجاز کی طرف کیوں نہیں چلے جاتے؟ جواب: بعض جملے حقیقت اور مجاز دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، جیسے اوپر دیے گئے نقشے میں 3 صورتوں میں حقیقت اور مجاز کا احتمال موجود ہے۔ حقیقت کی اس بحث جاننے سے ہمیں کسی جملے کا سچ یا جھوٹ ہونے کا پتہ چلے گا۔ مثلا دوا نے شفا دی، یہ جملہ حقیقت کے اعتبار سے جھوٹ ہوگا، لیکن اگر اس جملے کو کہنے والا مجاز مراد لے کہ دوا سے اس کی مراد شفا کا سبب ذکر کرنا ہے، کہ دوا کے سبب سے شفا ہوئی اور شفا دینے والا اللہ ہے، تو اس صورت میں یہ جملہ سچ ہوگا۔ البتہ یہ جان لیں کہ جملے سے مجاز مراد ہونے کے لیے 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1 کہنے والے کی نیت مجاز کی ہو، نمبر 2 کوئی قرینہ کلو اور دلیل مجاز مراد لینے پر موجود ہو، اور یہ قرینہ کبھی لفظی ہوتا ہے یعنی لفظوں میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی اس کا پتہ معنی سے چلتا ہے۔ قرینہ کبھی لفظیہ ہوگا اور کبھی قرینہ معنویہ ہوگا، اور قرینہ معنویہ کبھی یہ ہے کہ عقلاً کوئی چیز ناممکن ہو کہ ہو ہی نہ سکتی ہو، یا یہ کہ عادتاً ناممکن ہو کہ عقلاً ہو تو سکتی ہو لیکن ہوتی نہ ہو۔ عقلاً ناممکن ہونا، جیسے کہ کہنے والے کا کہنا تمہاری محبت مجھے یہاں کھینچ لائی، یہاں قرینہ معنی میں ہے، وہ یہ کہ عقلاً ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اور کبھی عقل کے اعتبار سے تو کوئی چیز ممکن ہوتی ہے لیکن عام عادت کو دیکھتے ہوئے ممکن نہیں رہتی، جیسے کہ کسی مسلمان کا شفا دینے کی نسبت دوا کی طرف کرنا، یہاں حقیقت مراد لینا عادتاً ممکن نہیں ہوتا، اور یہی بات مجاز مراد لینے پر قرینہ ہے۔ شعر: اشاب الصغیر و افن الکبیر کر الغداۃ و مر العشی۔ ترجمہ: بچے کو بوڑھا کر دیا اور بوڑھے کو فنا کر دیا دن اور رات کے گزرنے نے، یعنی زمانے نے۔ یہاں پر شاعر نے بوڑھا کرنے اور فنا کرنے کی نسبت زمانے کی طرف کی ہے، حالانکہ اس کا کرنے والا تو اللہ ہے۔ ہم اس شاعر کو جھوٹا سمجھیں گے، حقیقت کے اعتبار سے اس جملے کو جھوٹ سمجھیں گے، اور جب تک ہمیں مجاز پر کوئی قرینہ نہیں ملے گا ہم اسے حقیقت سمجھیں گے۔ لیکن چونکہ شاعر اس شعر کے بعد یہ شعر کہتا ہے فَمِلَّتُنَا أَنَّنَا الْمُسْلِمُونَ عَلَى دِينِ صَدِيقِنَا وَالنَّبِي، ترجمہ: ہماری ملت اسلام ہے اور ہم اپنے دوست اور نبی کے دین پر ہیں۔ اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شعر کا کہنے والا مسلمان ہے، اور یہ اس بات پر قرینہ ہے کہ گزشتہ شعر میں زمانے کی طرف کی گئی نسبت بطور مجاز ہے، یہ قرینہ لفظی کی مثال ہوئی۔ To be continued inshallah. جزاکم اللہ خیرا. Visit us for more at our website ilmamal.org, our Facebook page and our YouTube channel. جزاکم اللہ خیرا.